ایک واقعہ سن لیجیے، صرف ماتر ایک واقعہ، انشاءاللہ ان کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 منٹ کے لیے صرف مختصر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا، ابراہیم تم اپنے اولاد اور اپنی بیوی کو لے کے بیابان جنگل میں چھوڑ دو، چلے جاؤ۔ سنیے اللہ رب العالمین کہتا اللہ کہتا تمہاری جان لے کر کے میں تمہیں امتحان پہ ڈالوں گا۔ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، خواب میں دکھا ابراہیم تم اپنے اولاد کو اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جنگل میں چلے جاؤ، اور تمہاری بیوی عالیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کے جنگل میں چلے جاؤ۔ سنیے حدیث، نتران جی کا فرمان سن لیجیے، ان کو انشاءاللہ آپ کی بات کو میں یہیں سے پوری کر لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام جنگل پہ جاتے ہیں اپنی بیوی کو لے کے، اپنے اہلیہ کو لے کے، اپنے بچے کو لے کے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نصیب نہیں ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام دن رات و رات رب کائنات سے مانگتا رہا، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار عالم، مجھے ایک اولاد نصیب کر دی مولا کریم، میں اولاد کے لیے ترستا ہوں مولا کریم۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے زید کے عالم میں ایک اولاد نصیب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکل پڑے، اپنے بیوی کو لے کر اپنے بچے کو لینے کے بعد چلے گئے بیابان جنگل میں، جہاں صحرا ہے، جس جگہ پہ درندوں کے ماحول ہے، جگہ پہ پرندوں کے گھونسلے بھی نہیں ہیں۔ اگر پرندے بھی گھونسلے بناتی ہو تو پانی کا انتظام دیکھتا ہے، کھانے کے انتظام دیکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو اور اپنے اولاد کو میں نے چھوڑنے کے بعد وہاں سے میں نے چلنا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جب جا رہا ہوں تو میری اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ چھوڑ دیتی ہے، اور چھوڑنے کے بعد میرا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ سنیے الفاظ، اللہ رب العالمین کا فرمان تھا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حاجرہ علیہ السلام نے اپنے شوہر کی پیچھا کرنا شروع کر دی۔ جانے کے بعد آواز دی، پیچھے والے دامن کو پکڑنے کے بعد اپنے قریب کھینچی، اور کھینچنے کے بعد ایک سوال کی، ابراہیم جہاں پہ جاتے ہوئے مجھے چھوڑ کے یہاں درندوں کے ماحول ہے، یہاں چوروں ڈاکوؤں کے ماحول ہے، یہاں پہ پرندے بھی کے گھونسلے نہیں ہیں، ابراہیم کی مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو، کوئی سوال کا جواب نہیں۔ ابراہیم پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، پھر تھوڑی سی دور آگے بڑھتے ہیں، پھر حاجرہ علیہ السلام پھر دامن کو پکڑ لیتی ہے اور پھر کھینچتی ہے، اور کھینچنے کے بعد بولتی ہے اے ابراہیم تم جا رہے ہو تو کم سے کم میرے خیال تو چھوڑ دو، اپنی لگتی جگر کا تو کم سے کم خیال کر لو، اس نے کہ رب کائنات نے تجھے ضعیف عالم میں تجھے بچہ نصیب کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کوئی سوال کا جواب نہیں، آخری سوال کر دیے اے ابراہیم تم کب آؤ گے، کوئی سوال کا جواب نہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں میں 1 دن کے بعد بھی آ سکتا ہوں، 2 دن کے بعد بھی آ سکتا ہوں، زندگی میں بھی نہیں آ سکتا ہوں۔ حاجرہ علیہ السلام کہتی ہے آخری سوال کرتی ہے اپنے شوہر سے، اے میرے شوہر کیا میرے حق کی سوزیت میں کوئی کمی پڑ گئی کیا؟ کہ کوئی سوال کا جواب نہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام پھر کہتی ہے ارے کن کے حوالے مجھے کرتے ہوئے جا رہے ہو؟ کہ اللہ میں رب کائنات کے حوالے کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ حضرت علیہ السلام کہتی ہے جا اے ابراہیم اب چلے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے اس رب کے حوالے مجھے کیا ہے جو مجھے کبھی ضائع اور برباد نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کیا تھا الحمدللہ میں ان کا ترجمہ ابھی تک میں مکمل نہیں کر پایا۔ میرے عزیز ساتھیوں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تمہاری جان لینے کے بعد بھی میں تمہیں امتحان پہ ڈالوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو اپنے ولیوں کو اپنے نیک صالح متقین پرہیزگار عابد بندوں کو امتحان پہ ڈالا ہے۔ رب کائنات کہتے ہیں تمہارے گھروں کے نہ تم دیکھو گے، تمہارے آم کے پیڑ میں دیکھو گے،
آیا ہوا ہے میں رب کائنات تجھے اس منتر کو کھانے نہیں دوں گا اس پھل کو کھانے نہیں دوں گا ہوا کے جھونکے لاؤں گا گرا دوں گا کھانے پاؤ گے رب اللہ کہتا ہے وبشر الصابرین کیا کہتا ہے رب اللہ وبشر الصابرین اور صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجئے اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا گو ہوں مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین وما توفیق الا باللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ